السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے توبہ کرنا کتنا حسین کام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے کتنا خوش ہوتا ہے، اس سے کتنا پیار فرماتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک انسان ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کیا، پھر گناہ کرتا، پھر توبہ کرتا، آخرکار اس کا فیصلہ کیا ہوا، یہ دونوں باتیں میں آپ حضرات کے سامنے جو کہ توبہ سے متعلق ہیں پیش کرنے کے قرض سے حاضر ہوا۔ اس سے پہلے معاشروں آپ حضرات میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل میں دبا دیں، اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رحمت خداوندی کو اس انسان کی توبہ سے زیادہ میسر ہوتی ہے جو ہلاکت خیز زمین میں اپنی سواری پر کھانے پینے کا سامان لادے سفر کر رہا ہو اور وہاں آرام کی غرض سے رک جائے، وہ سر رکھے تو اسے نیند آ جائے، جب سو کر اٹھے تو اس کی سواری ماں سامان کے غائب ہو اور وہ اس کی جستجو میں نکلے، یہاں تک کہ شدت گرمی اور پیاس سے بدحال ہو کر اسی جگہ واپس آ جائے جہاں وہ پہلے سویا تھا، اور موت کے انتظار میں اپنے بازو کا تکیہ بنا کر لیٹ جائے۔ اب جو وہ جاگا تو اس نے دیکھا کہ اس کی سواری ماں سامان اس کے قریب موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ کی توبہ سے اس سواری والے شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا سامان جاگنے کے بعد اس کو مل گیا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے، جب کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر خوف زدہ ہو کر اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اس توبہ کرنے والے کی آواز سے زیادہ محبوب اور دوسری کوئی آواز نہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، آقا ارشاد فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ ایک انسان بار بار توبہ کرتا، پھر توڑ دیتا، پھر توبہ کرتا، پھر توڑ دیتا، آخرکار میں اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی بھیجتے ہیں۔ کیا باتیں ہوتی ہیں، پھر کیا وہ ہوتا ہے، ذرا سماعت کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنی توبہ پر کبھی قائم نہیں رہتا تھا، یعنی توبہ کیا پھر گناہ کرتا تھا، پھر توبہ کرتا، پھر گناہ کرتا تھا۔ جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، یہاں تک کہ اسے اس حال میں 20 سال گزر گئے، یعنی 20 سال تک مسلسل توبہ کرتا رہا، توڑتا رہا، توبہ کرتا رہا، توڑتا رہا، پھر گناہوں سے توبہ کیا، پھر گناہ کیا۔ یہ مسلسل اس بندے نے 20 سال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، میرے اس بندے کو کہہ دو میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ جو بندہ توبہ کرتا توڑ دیتا، اللہ تعالیٰ نے اسی بندے کی طرف وہی بھیجی کہ موسیٰ اس بندے سے کہہ دو کہ میں اس بندے سے سخت ناراض ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا تو وہ بہت غمگین ہوا، اس کا دل غمگین ہو گیا، پریشان ہو گیا اور بیابانوں کی طرف نکل گیا۔ وہاں جا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے رب ذوالجلال، تیری رحمت جاتی رہی یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا؟ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ تیرے عفو درگزر سے کون سا گناہ پڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا؟ اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے؟ اگر تو نے انہیں راندے درگاہ کر دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر و قہار، اگر تیری بخشش جاتی رہی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا تو تمام گناہ گاروں کے عذاب مجھے دے دے،
میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، میرے کمالی قدرت اور عفو و درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے، اگر تیرے گناہوں سے زمین پر ہو جائے تب بھی میں تجھے بخش دوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہ گار کی توبہ کرنے والے کی آواز سے زیادہ محبوب اور کوئی آواز نہیں۔ جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، تو وہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں موجود ہوں، جو چاہے مانگ، میری بارگاہ میں تیرا رتبہ میرے بعض فرشتوں سے بھی افضل ہے، بعض فرشتوں کے برابر ہے، میں تیرے دائیں بائیں اوپر ہوں اور تیری دلی دھڑکن سے زیادہ قریب ہوں۔ اے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اسے بخش دیا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی توبہ قبول فرما کر اس کی تمام گناہوں کو درگزر فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیشہ اپنے مالک حقیقی کو یاد کرتا رہے، اس کی نافرمانی سے ڈر کر توبہ کرتا رہے، اور جس گناہوں سے وہ توبہ کر لے اس سے باز رہنے، اس سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ کبھی کبھار اگر دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، کہ توبہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ اور بے حد پسند ہے۔ امید ہے آپ حضرات اس ویڈیو سے توبہ کرنے کی فضیلت اور توبہ کرنا کیسا ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طرح کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔